السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی، تفسیر مدارک کے دروس کا یہ تسلسل جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ سورہ صافات کے 144 آیتیں 144 آیات بینات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح ہم نے سماعت کی۔ اب یہاں سے 145 آیت نمبر 145 سے آج کے ہمارے اس درس کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100 ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس کے واقعے کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس اپنی قوم میں سے تیزی سے ایسے مقام پہ تشریف لے گئے جہاں آپ کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے، اور آپ نے سمندری سفر کا ارادہ کیا اور کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی درمیان میں رک گئی تو کشتی چلانے والے جو ملاحین ہیں وہ کہنے لگے کہ ہمارے درمیان کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر قرآن نکلا اور آپ نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا، اور سمندر میں مچھلی آپ کو نگل گئی، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے، اور جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح آپ نے شروع کی۔ پھر تسبیح کے بارے میں آپ نے سماعت کیا، یا تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح مراد ہے۔ یا پھر جو ہے آپ اس سے قبل بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے، نمازیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پڑھتے اور نیک اعمال کرتے، وہ نیک اعمال مراد ہے، یا اللہ کا کثرت سے آپ ذکر کرتے۔ جو بھی آپ نے تسبیح کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ تسبیح نہ کرتے تو یوم البعث، یعنی قیامت کے بعد جو اٹھایا جانے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے تک حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مقام وہی ہو جاتا، اور آپ کا انتقال بھی وہی ہوتا، آپ کی قبر مبارک بھی وہیں بن جاتی، پھر وہیں سے آپ اٹھائے جاتے۔ لیکن آپ کی تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ یہاں پہ یہ بھی آپ نے سماعت کیا، علامہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو نیک اعمال بندے کے ہوتے ہیں، جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے تو نیک عمل اس کی حفاظت کرتا ہے، اور نیک عمل اس کی مصیبت سے نکالتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ ہم نے حضرت یونس کو ہم نے ڈال دیا۔ نبذا ینبذ، نبذن کے معنی پھینکنے کے اور ڈال دینے کے آتے ہیں۔ فَنَبَذْنَاهُ، مچھلی کے پیٹ سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے کہاں ان کو ڈالا، فَنَبَذْنَاهُ، ہم نے ان کو ڈال دیا، بِالْعَرَاءِ، خالی مقام میں، ایک خالی میدان میں ہم نے ان کو ڈال دیا۔ وَهُوَ سَقِيمٌ، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے اور بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو چکے تھے۔ اب اس کی تفسیر علامہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ أي فَأَلْقَيْنَاهُ بِالْمَكَانِ الْخَالِي الَّذِي لَا شَجَرَ فِيهِ وَلَا بِنَاءَ، یعنی عراء کا مطلب کیا ہے، عراء کے معنی کیا ہے، اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ یعنی فَأَلْقَيْنَاهُ، ہم نے حضرت یونس کو ڈال دیا، بالمکان الخالی، خالی مقام پہ، ایسی خالی جگہ پہ ہم نے ڈال دیا، ایسے ویران مقام میں ہم نے ان کو ڈال دیا، الَّذِي لَا شَجَرَ فِيهِ وَلَا بِنَاءَ، نہ جہاں پہ کوئی درخت تھا نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی درخت تھا اور نہ کوئی عمارت تھی، ایسے مقام میں حضرت یونس کو ڈال دیا گیا۔ وَهُوَ سَقِيمٌ، آپ بیمار تھے، علیل تھے، بیمار تھے، مما نالہ من التقام الحوت، بیمار کیوں تھے تو علامہ نصفی فرماتے ہیں، مما نالہ، اس چیز کی وجہ سے جو آپ کو پہنچی، کیا چیز پہنچی، من التقام الحوت، جو مچھلی نے آپ کو نگل لیا تھا، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے۔ جیسے آپ نے اس بارے میں اقوال کو سماعت کیا کہ چاشت کے وقت آپ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور شام کے وقت نکل گئے،
یا 3 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، یا 7 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، یا 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو مچھلی کے نگلنے کی وجہ سے اور اس کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم بہت زیادہ علیل ہو چکا تھا اور آپ بہت زیادہ بیمار ہو چکے تھے۔ وروی انہ عاد بدنہ کبدن الصبی حین یولد، روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا بدن مبارک ایسا ہو گیا تھا جس طرح بچے کا بدن پیدائش کے وقت رہتا ہے، اتنا ملائم، اتنا نازک اور اتنا کمزور ہو چکا تھا، جس طرح پیدائش کے وقت جو بچے کا جو عالم ہوتا ہے اس طرح اتنا نرم، اتنا کمزور ہو گیا تھا، جس طرح پیدا ہونے والے بچے کا بدن کمزور اور نرم رہتا ہے۔ ورویہ انہ عاد بدنہ، کہ آپ کا بدن لوٹ گیا تھا، ہو گیا تھا، کبدن الصبی، کی بچے کے بدن کی طرح، حین یولد، جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اب اللہ فرماتا ہے کہ ایسے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو پہنچایا، مچھلی نے ایسے مقام پہ لے جا کر حضرت یونس کو اپنے منہ سے باہر نکالا جس مقام پہ نہ کوئی درخت تھا اور نہ کوئی عمارت تھی۔ تو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کی دھوپ سے اور مختلف چیزوں سے، اللہ نے کیسے آپ کی حفاظت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے یونس پر ایک درخت اگایا۔ من یقطین، کون سا درخت؟ من یقطین، کدو کا درخت، ہم نے حضرت یونس پر کدو کا درخت اگا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے یونس پر کدو کا درخت اگا دیا، ای انبتناها فوقه مظلة له كما كان يتنب البيت على الإنسان من يقطين، الجمهور على أنه القرع، وفائدته أن الذباب لا يجتمع عنده، وأنه أسرع الأشجار نباتا وامتدادا وارتفاعا، وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتحب القرع، قال أجل هي شجرة أخي يونس۔ علامہ نصفی فرماتے ہیں انبتناہا، ہم نے اس درخت کو اگا دیا، فوقہ، حضرت یونس کے اوپر، مظلۃ لہ، کیسا اگا دیا؟ اس کو آپ مظلہ اور مظلہ دو بھی پڑھ سکتے ہیں، میم کے زبر سے بھی اور میم کے زیر سے بھی، مظلۃ لہ یا مظلۃ لہ، یعنی سائے کے طور پر ہم نے حضرت یونس کے اوپر کدو کا درخت لگا دیا جو درخت آپ کے اوپر سایہ کر رہا تھا۔ اب حضرت یونس کا ایک معجزہ بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اور حضرت یونس کا معجزہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، خدا کی قدرت بھی ہے کہ جو کدو کی جو بیل ہوتی ہے وہ زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، وہ زمین پر پھیلتی ہے۔ وہ عام طور پہ جو دوسرے درخت ہوتے ہیں وہ قد والے درخت ہوتے ہیں، ان کا قد ہوتا ہے اور ان کے شاخیں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کدو کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ زمین پر پھیلتا ہے۔ لیکن جو کدو کی بیل کا درخت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی حفاظت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا، وہ کدو کی بیل جس طرح عام طور پہ پھیلتی ہے ویسا نہیں تھا، قد آور درخت تھا، وہ اس کا ایک قد تھا اور وہ بلند ہو گیا اور اس کی شاخیں لگ گئی اور بڑے بڑے پتے اس کے ہو گئے، اور آپ جو ہے اس کے تحت آرام کرتے تھے، اور ایسے بڑے بڑے پتے تھے جو آپ کو دھوپ سے بچاتے تھے۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک بکری حضرت یونس کے پاس آتی، اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو مقرر کر دیا تھا، آپ کے پاس بکری آتی اور اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے دہن مبارک میں، منہ میں آپ کا اپنا تھن رکھتی، اور صبح شام حضرت یونس جو ہے اس کا دودھ پیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا جو جسم مبارک جو انتہائی لاغر ہو چکا تھا اور اس کی کھال اس کی نکل چکی تھی، کمزور ہو چکا تھا، وہ پھر دوبارہ جو ہے قوت اس میں پیدا ہوئی اور اس میں توانائی آ گئی، یہ کیفیت ہوئی اس کی۔ تو عام طور پہ جس طرح کدو کی بیل جس طرح زمین پر پھیلتی ہے، یہ ایسا نہیں تھا بلکہ اس کا بھی قد تھا۔ انبتناہا فوقہ مظلۃ لہ، ہم نے ان کے اوپر اس درخت کو اگا دیا اور یہ آپ کے لیے سایہ دار بن گیا۔ مظلہ، یہ سایہ دار ہو گیا، اس کو مظلہ مظلہ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ کما کان یتنب البیت علی الانسان، علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان پر مکان کو سایہ دار بنا دیا جاتا ہے اور انسان پر مکان کا خیمہ بنا دیا جاتا ہے، سائبہ بنا دیا جاتا ہے، اور مکان جو ہے انسان کے لیے سائبہ ہوتا ہے، خیمہ ہوتا ہے، سایہ دار ہوتا ہے، اور مکان میں انسان آ جائے تو پھر وہ دھوپ سے، بارش سے، ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کدو کے درخت کو آپ کے لیے سائبان بنا دیا گیا تھا، ایک خیمے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا تھا۔
می یقطین، کدو کا، یقطین کے معنی کدو ہے۔ الجمہور، اب یقطین کے اور بھی معنی آتے ہیں، لیکن علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ جمہور مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ یقطین سے مراد یہاں پہ علی انہ القرع، یہ کدو ہی ہے، تو کدو کا درخت اگایا گیا تھا۔ وفائدتہ، اچھا کدو کا درخت جو اگایا گیا اس کی حکمت کیا ہے اور اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو علامہ نصفی فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے ان الذباب لا یجتمع عنده، مکھیاں کدو کے درخت کے پاس نہیں آتی ہیں، مکھیاں جو ہے کدو کے بیل کے پاس اور درخت کے پاس نہیں آتی ہیں۔ اور کیا فائدہ ہے؟ وَأَنَّهُ أَسْرَعُ الْأَشْجَارِ نَبَاتًا، فائدہ یہ ہے کہ اگنے کے اعتبار سے، پودے کے درختوں میں اگنے کے اعتبار سے، پودے کے اعتبار سے، اگنے کے اعتبار سے تمام درختوں میں جلدی اگتا ہے، نباتا یعنی اگنا۔ تو کدو کی جو بیل ہے وہ دوسرے درختوں کے مقابل میں تیزی سے اگتی ہے۔ وامتدادا، اور بہت جلد جو ہے وہ پھیلتی ہے، امتد یمتد معنی پھیلنا، بہت زیادہ تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ وارتفاع، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے، بلند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی، یعنی جلدی اگتا بھی ہے اور جلدی پودا بن کر جو ہے ہر طرف پھیل جاتا بھی ہے، اور جلد سے جلد وہ بلند بھی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کدو کے درخت کا انتخاب کیا گیا۔ وقیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا، انک لتحب القرع، کہ بے شک اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدو کو پسند فرماتے ہیں۔ حضور سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کدو کو پسند فرماتے ہیں۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجل، ہاں، ہی شجرۃ اخی یونس، وہ میرے بھائی یونس کا درخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی یونس کا درخت ہے۔ تو اس حدیث مبارک کی روشنی میں بھی جمہور کا جو موقف ہے کہ کدو کا ہی درخت تھا، اس سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے حضرت یونس کو 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا تھا۔ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ، المراد به القوم الذين بعث إليهم قبل الالتقام فيكون قد مضمرا أو يزيدون في مرء الناظر إذا رآها الرائي قال هي 100,000 أو أكثر، وقال الزجاج قال غير واحد معناها بل يزيدون، قال ذلك الفراء وأبو عبيدة ونقل عن ابن عباس كذلك۔ وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت یونس کو بھیجا الی 100,000، 1,00,000 کی طرف، او یزیدون، یا ان سے زیادہ کی طرف۔ المراد بھی، اس سے ان 1,00,000 سے کون مراد ہے؟ تو علامہ امام نصفی فرماتے ہیں المراد بھی القوم الذین بعث الیہم قبل الالتقام، وہ قوم مراد ہے جن کی طرف حضرت یونس مچھلی کے نگلنے سے پہلے جس قوم کی طرف حضرت یونس بھیجے گئے تھے وہ قوم مراد ہے۔ مفسرین کے یہاں بھی جو ہے دو رائے ہیں، یا تو آپ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا وہ قوم مراد ہے، تو اس صورت میں جو ہے پھر یہاں پر قد کو محذوف ماننا پڑے گا، فیکون قد مضمرن، ایسا اگر مانیں گے تو قد یہاں پر محذوف ماننا ہوگا، اور ترجمہ اس طرح کیا جائے گا وقد ارسلناہ، جبکہ ہم نے یونس کو 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا تھا، یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف ہم نے بھیجا تھا۔ اور اگر یہاں پر التقام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے نہیں بلکہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد کی بات اگر ہو رہی ہے، دوسرے لوگ مراد لیے جا رہے ہیں، تو وہ بھی یہاں پر مراد لیا گیا ہے کہ دوسرے لوگ ہیں جن کی طرف حضرت یونس کو بھیجا گیا تھا، یہ بھی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قوم ہے جن کی طرف التقام سے پہلے بھیجا گیا تھا، یا وہ قوم مراد ہے یہ التقام کے بعد، مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد، اب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر قوت عطا فرمائی، توانائی عطا فرمائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت کے کاز اور نبوت کے کام کے لیے آپ کو دوسری قوم کی طرف بھیجا، جو قوم 1,00,000 اور 1,00,000 سے بڑھ کر ہے، یہ ہے۔ تو یہ معنی جب لیں گے تو قد کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ معنی لیں گے التقام سے پہلے جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، اگر ان کا تذکرہ مراد لیں گے تو قد ماننا ہوگا۔ او یزیدون، یا زیادہ،
فی مرء الناظری. اب یہ او یزیدون میں جو ہے یہ او کا لفظ آیا ہے. اب او کے بارے میں عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں کہ او جو ہے مختلف معنی کے لیے آتا ہے. او جو ہے انواع مختلف انواع کو بتانے کے لیے آتا ہے. او کبھی اضراب کے معنی بل کے معنی کے لیے بھی آتا ہے, اور او کبھی جو ہے شک کے معنی پیدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو اب عام طور پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو شک سے پاک ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک 1 لاکھ یا اس سے زیادہ, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بول ہی نہیں جا سکتے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو پرٹیکولر عدد معلوم نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. پھر کیا مطلب؟ اسی لیے علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کر دیے ہیں فی مرء الناظری, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے حضرت یونس کو 1 لاکھ لوگوں کی طرف بھیجا, یا اس سے بھی بڑھ کر فی مرء الناظری, دیکھنے والے کی نگاہ میں. اگر دیکھنے والا اس قوم کو دیکھتا تو یہ کہتا کہ یہ قوم 1 لاکھ ہے, نہیں 1 لاکھ سے بھی بڑھ کے ہیں یہ لوگ, ایسا کہتا ہوں. تو دیکھنے والے کے اعتبار سے بات کی گئی, اور مختلف مفسرین نے یہاں پر مختلف باتیں کی, اور او کے بارے میں کہا کہ او جو ہے 7 توجیحات یہاں پہ اس کی جا سکتی ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ہے او کصیب من السماء, او کصیب, وہاں بھی جو ہے مختلف او کے معنی بیان کیے گئے. قرآن کریم میں جہاں بھی اس طرح آتا ہے تو مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو او کو اگر شک کے معنی میں لیا جائے تو یہ شک مخاطبین کے اعتبار سے, جن سے بات کی جا رہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں سے بات کر رہا ہے تو قوم کے اعتبار سے شک ہے یہ, اللہ کے اعتبار سے نہیں. اللہ تعالیٰ کو پکا عدد معلوم ہے. دیکھنے والے اگر دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ 1 لاکھ تھے, بلکہ 1 لاکھ سے زیادہ, 1 لاکھ تھے یا 1 لاکھ سے زیادہ تھے, یہ لوگوں کو شک پیدا ہوگا. تو یہ ان کے لحاظ سے اس کو استعمال کیا گیا ہے, ایسا بھی کہا جا سکتا ہے. تو اذا رآها الرائی قال هي 100,000 او اکثر, اگر دیکھنے والا ان کو دیکھے تو وہ کہے گا کہ یہ 1 لاکھ ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں. وقال الزجاج قال غیر واحد معناها بل يزيدون قال ذلك الفراء وابو عبیدہ ونقل عن ابن عباس كذلك. زجاج نحوی کہتے ہیں کہ 1 سے زیادہ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے معنی بل یزیدون کے ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے 1 لاکھ کی طرف بھیجا, بلکہ ان اور زیادہ لوگوں کی طرف بھی ہم نے حضرت یونس کی نبوت اور ان کا کام اور ان کے کارناموں کو ہم نے اور زیادہ لوگوں کی طرف بھی پہنچایا. قال ذلك الفراء وابو عبیدہ, یہی بات فرا نحوی نے بھی کہی اور ابو عبیدہ نے کہی. ونقل عن ابن عباس كذلك, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے. فآمنوا فمتعناهم الى حین, اب آگے اللہ فرماتا ہے فآمنوا, تو وہ حضرت یونس پر ایمان لائے. فآمنوا به, وہ حضرت یونس پر ایمان لائے. وبما ارسل به, اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جس کے ذریعے حضرت یونس کو بھیجا گیا, جو چیز حضرت یونس کے ساتھ بھیجی گئی اس کو بھی انہوں نے قبول کیا. فمتعناهم الى حین, تو ہم نے ان کو ایک مقررہ مدت تک ہم نے زندگی کا ان کو فائدہ پہنچایا. فمتعناهم, متع یمتع, تمتیع معنی فائدہ پہنچانا, لطف اندوز کرنا. تو ہم نے زندگی سے لطف اندوز ان کو ہونے دیا. الى حین, 1 مدت تک. الى منتہا آجالہم, ان کی عمریں ختم ہونے تک ہم نے ان کو زندگی سے سرفراز کیا اور زندگی کا ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا. الى حین کا مطلب ایک مقررہ مدت تک. فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون, معطوف على مثله في اول السورة اي على فاستفتهم اهم اشد خلقا وان تباعدت بينهما المسافة. امر رسوله باستفتاء قريش عن وجه انكار البعث اولا ثم ساق الكلام موصولا بعضه ببعض ثم امره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى التي قسموها حيث جعلوا لله تعالى الاناث ولانفسهم الذكور في قولهم الملائكة بنات الله مع كراهتهم الشديدة لهن ووعدهم واستنكافهم من ذكرهن. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے, کس سے پوچھئے؟ کفار مکہ سے پوچھئے. علی ربک البنات, کیا پوچھئے کہ تمہارے پروردگار کے لیے بیٹیاں, ولہم البنون, اور خود ان کے لیے بیٹے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے, یہ اس طرح اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں ان سے پوچھئے. معطوف علی مثلہ, اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ معطوف ہے, اس کا عطف ہو رہا ہے, معطوف ہے کس پر؟ اس جیسی آیت پر. فی اول سورتی, سورہ کے ابتدا میں اس جیسی ایک آیت ہے. فاستفتہم اہم اشد خلقا,
سورہ صافات کا جہاں سے آغاز ہوا، آیت نمبر 11 ہے فاستفتہم اہم اشد خلقا۔ اس آیہ مبارکہ پہ عطف ہے، جس طرح وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ خلقت کے اعتبار سے یہ زیادہ مضبوط ہے یا آسمان و زمین زیادہ مضبوط ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یہ انکار کر رہے ہیں کہ جو خالق کائنات نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سورج و چاند کو پیدا کیا، کیا وہ ان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ ان سے پوچھئے، دریافت کریے۔ تو وہاں پہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، اسی نہج پہ پھر فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون، آپ ان سے پوچھئے کہ پرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کو بیٹیاں ہیں اور وہ اپنے آپ کے لیے بیٹوں کو مانتے ہیں۔ وَإِن تَبَاعَدَتْ، اب فرماتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 11 فاستفتہم اہم اشد خلقا آیت نمبر 11 ہے۔ اب یہ آیت نمبر 149 ہے، 149 آیت نمبر کا عطف ہو رہا ہے 11 نمبر پر۔ وَإِن تَبَاعَدَتْ بَيْنَهُمَا الْمَسَافَةُ، اگرچہ کہ ان دونوں آیتوں کے درمیان مسافت بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس آیت کا اس آیت پر عطف ہے۔ تو کس طرح؟ تو فرماتے ہیں کہ امر رسولہ باستفتاء قریش عن وجہ انکار البعث اولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قریش مکہ سے پوچھیں، استفسار کریں، باز پرس کریں کہ بعث کے انکار کرنے کی کیا وجہ ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے بعث، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار جو قریش کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے استفسار کرنے، پوچھنے کا حکم دیا اپنے رسول کو۔ ثم ساق الکلام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کو اللہ تعالیٰ نے لایا موصولا بعدہ ببعث، اس کا بعد حصہ بعض کے ساتھ متصل جاری تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کو اس طرح لایا کہ اس کا ایک تسلسل وہاں سے چلنے لگا، کلام کا ایک سلسلہ چلنے لگا اور ایک حصہ دوسرے حصے سے مربوط ہو گیا۔ ثم امرہ باستفتائہم عن وجہ القسمۃ الضیزہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ ان کی جو ظالمانہ اور غیر منصفانہ جو ان کی تقسیم ہے اور بھونڈی تقسیم ہے ان کی، اس تقسیم کی وجہ ان سے دریافت کریں کہ کس طرح انہوں نے اس بات کو تقسیم کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے۔ تو ثم امرہ باستفتائہم عن وجہ القسمۃ الضیزہ التی قسموها، اس تقسیم کے بھونڈی تقسیم اور غیر منصفانہ تقسیم، ظالمانہ تقسیم کی وجہ پوچھیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کی۔ حیث جعلوا للہ تعالی الاناثا، اس حیثیت سے، اس اعتبار سے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عورتوں کو، بیٹیوں کو مقرر کر دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیوں کو مقرر کر دیا، اور وَلِأَنفُسِهِمْ الذُّكُورَ، اور خود اپنے لیے انہوں نے بیٹے مقرر کر لیے۔ فی قولہم، یہ کس طرح بولا جا رہا ہے؟ ان کا یہ قول تھا، کیا قول تھا؟ الملائکۃ بنات اللہ، کہ ملائکہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مع کراہتہم الشدیدۃ لہن، باوجود یہ کہ وہ بچیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، ووعدہم، اور ان کو زندہ درگور کرتے تھے، واستنکافہم من ذکرہن، اور ان کے تذکرے سے بھی بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ تو تذکرے سے بھی بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ تو تین باتیں انہوں نے کہا، ملائکہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو جبکہ جو ہے بچیوں کو ناپسند کرتے، ان کو زندہ دفن کر دیتے، اور جو ہے ان کے تذکرے کو بھی جو ہے بہت برا سمجھتے اور اس سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنے لگے کہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور تم اپنے لیے بیٹے مقرر کرو گے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے فرشتوں کو اور بچیاں پیدا کیا، ہم نے فرشتوں کو بیٹیوں کی شکل میں پیدا کیا، مؤنث پیدا کیا، وہم شاہدون، اور ہم جب پیدا کیے تو وہ ٹھہر کر دیکھ رہے تھے کہ ہم ان کو مؤنث پیدا کر رہے ہیں، ہم ان کو بچیوں کی شکل میں پیدا کر رہے ہیں، وہم شاہدون، یہ ان کا مذاق اڑایا گیا۔ ایسا یہ کفار و مشرکین، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، کوئی علم، کوئی نظر، کوئی فکر ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں کہ گویا کہ ہم جس وقت پیدا کر رہے تھے یہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اڑایا ہے اس میں۔ حاضرون، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا۔ تخصیص علمہم بالمشاہدۃ استہزاء بہم وتجہیل
लिअन्नहु कमा लम यअलमू ज़ालिका मुशाहदतन लम यअलमूहु बिखल्क़िल्लाहि इल्महु फ़ी क़ुलूबिहिम वला बिइख़बारिन सादिक़िन वला बितरीक़ इस्तिदलालिन व नज़रिन औ मानाहु अन्नहुम यक़ूलून ज़ालिका अन तुमअनीनति नफ़्सिन लिइफ़राति जहलिहिम कअन्नहुम शाहदू ख़ल्क़हुम। तो शाहिदून के माने अल्लामा नसफ़ी फरमाते हैं हाज़िरून, क्या वो हाजिर थे उस वक्त। तख़सीसु इल्मिहिम बिल मुशाहदा इस्तिहज़ाअन बिहिम, अब अल्लामा नसफ़ी फरमाते हैं कि उनके इल्म को मुशाहदे के साथ खास किया गया कि वो मुशाहदा कर रहे थे। क्यों किया गया? इस्तिहज़ाअन बिहिम, उनका मजाक उड़ाते हुए, इस्तिहज़ा करते हुए उनके साथ। व तजहीलुन, और उनको जाहिल बताते हुए। कुफ़ार के इल्म की जो तख़सीस की गई महज उनका मजाक उड़ाने के लिए की गई और उनके जहालत को साबित करने के लिए, उनको जाहिल बताने के लिए कहा गया। क्यों? लिअन्नहु कमा लम यअलमू ज़ालिका मुशाहदतन, क्योंकि कि जब मलाइका की तख्लीक का मुशाहदा इन्होंने नहीं किया, भाई कोई भी इल्म हासिल करने के तरीके क्या है, अल्लामा नसफ़ी उसको जिक्र कर रहे हैं कि उनको मलाइका का इल्म ना मुशाहदे के जरिए हुआ, लम यअलमू ज़ालिका मुशाहदतन, उन्होंने मलाइका की तख्लीक को मुशाहदे से नहीं जाना। तो जब मुशाहदे से नहीं जाना तो उसी तरह लम यअलमूहु बिखल्क़िल्लाहि इल्महु फ़ी क़ुलूबिहिम, तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने उस तख्लीक का इल्म उनके दिलों में अल्लाह ताला ने पैदा भी नहीं किया। एक तो मुशाहदा करके जानना, एक ये है कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में उस इल्म को डाल दिया कि हमने मलाइका को औरतों की शक्ल में, बच्चियों की शक्ल में पैदा किया। तो ना अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्म को डाला, इल्म को अल्लाह ताला ने पैदा किया, ना उन्होंने मुशाहदा किया। वला भी इख़बारिन सादिक़िन, ना कोई सच्ची खबर उनके पास आई, कोई नबी उनसे कहे, कोई रसूल उनसे कहे, या कोई वही अल्लाह ताला की उनके पास आई जो ये कहे कि मलाइका अल्लाह की बेटियां हैं। वला भी तरीक़ इस्तिदलालिन व नज़रिन, ना उनके पास कोई दलील है, ना कोई हुज्जत है, ना कोई गौर व फिक्र की बात है कि जिसको दलील बनाकर वो ये कह रहे हैं कि मलाइका अल्लाह की बेटियां हैं। तो कोई चीज़ नहीं है, ना मुशाहदा है, ना अल्लाह ताला ने उनके क़ुलूब पर, उनके दिलों पर कोई इल्हाम किया है, ना उनके दिलों को कश्फ किया है। इस मामले में कश्फ का, इल्हाम का कोई मामला हुआ है, ना कोई सच्ची खबर उनके पास आई है, ना उनके पास कोई दलील है, ना कोई हुज्जत है, एविडेंस है, कोई चीज़ उनके पास नहीं है। तो फिर उनका ये कहना जो है इंतहाई जहालत पर मबनी है। इसलिए उनके साथ इस्तेहज़ा करते हुए कहा गया क्या हमने जिस वक्त मलाइका को पैदा किया तो क्या है मुशाहदा कर रहे थे कि कह रहे हैं कि मलाइका अल्लाह की बेटियां हैं। और माना हो, या उसका माना ये है अन्नहुम यक़ूलून ज़ालिका अन तुमअनीनति नफ़्सी, या फिर जो है इसका मतलब ये है कि वो लोग जो है ये जो बात कर रहे हैं कि मलाइका अल्लाह की बेटियां हैं, ये अपने नफ्स को मुतमईन करने के लिए कर रहे हैं, बस जहालत और हद धर्मी की वजह से अपने आप को मुतमईन करने के लिए कर रहे हैं। लिफ़राति जहलिहिम, क्योंकि जहालत में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं। कान्नहुम शाहदू खल्क़हुम, जहालत में बहुत ज़्यादा डूब कर सिर्फ अपने दिलों को मुतमईन करने के लिए ये बात कर रहे हैं और ऐसा पेश कर रहे हैं गोया कि उन्होंने मलाइका की तख्लीक को देखा। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इस बात का इस्तेहज़ा, उनके साथ इस्तेहज़ा के अंदाज में इस आयत मुबारका को अल्लाह ने जिक्र किया और फरमाया क्या हमने फरिश्तों को पैदा किया और वो अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे। अला इन्नहुम मिन इफ़्किहिम लयक़ूलून वलदल्लाह व इन्नहुम लकाज़िबून। अब अल्लाह ताला फरमाता है अला, खबरदार हो जाओ, इन्नहुम मिन इफ़्किहिम, बेशक वो लोग अपने झूठ से, अपनी तरफ से घड़ कर झूठे अंदाज में लयक़ूलून, ये कह रहे हैं वलदल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, अल्लाह ताला के, अल्लाह के बच्चे हैं। व इन्नहुम लकाज़िबून, और अपने इस कौल में वो बहुत बड़े झूठे हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, फ़ी कौलिहिम, अपने कौल में बहुत बड़े झूठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला औलाद से, पैदा करने से, बीवी से, शरीक से सारी चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ये पाक है। अस्सफ़ल बनाती अलल बनीन, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने, अब वो क्या है यहाँ पे देखिए, अस्सफ़ल बनाती अलल बनीन। अब अल्लाह ताला उनसे पूछ रहा है क्या अल्लाह ताला ने बेटों के मुकाबिल में बेटियों को इंतखाब कर लिया, बेटियों को इख्तियार किया? तुम अपने लिए बेटों को इंतखाब करते हो और अल्लाह ताला ने अपने लिए बेटों के मुकाबिल में बेटियों का इंतखाब किया। बिफ़तहिल हमज़ति लिल इस्तिफ़ामी, यह इस्तिफ़ा में जो हमज़ा है, यह हमज़ा फ़तह के साथ पढ़ेंगे, ये इस्तिफ़ाम के लिए है। वह हुवा इस्तिफ़ाम तौबीख़िन, और ये इस्तिफ़ाम की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। कभी इस्तिफ़ाम नामालूम चीज़ को मालूम करने के लिए आता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी नामालूम चीज़ को मालूम करने के लिए इस्तिफ़ाम नहीं लाया है। तो इस्तिफ़ाम के हकीकी माना अलग है और इस्तिफ़ाम के कई मजाजी माना हैं।
مختلف معانی میں جو ہے استفہام لایا جاتا ہے، تو یہاں پہ ڈانٹنے کے لیے استفہام لایا گیا ہے، ان کو ڈانٹتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے مقابل میں بیٹیوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ وحذفت حمزۃ الوصل استغناء عنہا بحمزۃ الاستفہامی۔ اب فرماتے ہیں کہ استفا یستفی باب افتعال سے ہے، صفا استفا یہ باب افتعال سے ہے، اور اس میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی اس کا حذف کر دیا گیا، اور حمزہ جو باقی رکھا گیا وہ استفہام کا حمزہ ہے، تو استفہام کے حمزے کے رہنے کی وجہ سے حمزے وصل سے بے نیازی ہوئی، اس لیے اس کو حذف کر دیا گیا، وحذفت اور حذف کر دیا گیا حمزۃ الوصل حمزے وصل کو۔ تو استفا یستفی کا جو حمزہ ہے استفا استفا ہونا چاہیے تھا، یہ استفا البنات علی البنین، ہاں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچیوں کو منتخب کیا بچوں پر، تو استفا تو یہ حمزے وصل جو تھا استفا کا یہ حذف کر دیا گیا، کیوں؟ استغناء عنہا، اس سے بے نیازی ہو گئی، بحمزۃ الاستفہامی حمزہ استفہام کی وجہ سے۔ ما لکم کیف تحکمون، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسے اس طرح کے باطل فیصلے کر رہے ہو، کیف تحکمون تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو، ھذا الحکم الفاسدہ یہ باطل اور فاسد انداز کے فیصلے تم کس طرح کر رہے ہو، افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے، بالتخفیفی بھی اس کو پڑھا گیا تخفیف کے ساتھ، افلا تذکرون، حمزہ اور علی اور حفص انہوں نے افلا تذکرون پڑھا ہے، اور افلا تذکرون بھی پڑھا گیا ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل موجود ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی واضح دلیل اور حجت موجود ہے، سلطان مبین جو آسمان سے تمہارے پاس نازل کی گئی ہے، حجت نزلت علیکم من السماء بان الملائکۃ بنات اللہ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی حجت اور دلیل ہے جو آسمان سے تمہارے اوپر نازل ہوئی، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ ملائکہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ بات تم کس طرح کہہ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، یا یہ کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوئی دلیل نازل کی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ تو تم لاؤ اپنی اس کتاب کو جو تم پر نازل کی گئی ہے، الذی انزل علیکم جو تم پر نازل کی گئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فی دعواکم اپنے دعوے میں، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور جنوں کے درمیان، جنوں سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں، انہوں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان نسب کو ثابت کر دیا، یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ باپ ہے اور فرشتے جو ہے اس کی بیٹیاں ہیں، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ بین اللہ اللہ کے درمیان، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ الْمَلَائِكَةِ ملائکہ کو جنہ کہا گیا، لِسْتِتَارِهِمْ کیونکہ جنات جس طرح پوشیدہ مخلوق ہیں ملائکہ بھی پوشیدہ ہے اس لیے ان کو جن کہا گیا، نسبا انہوں نے نسب بنا دیا ہے، وَهُوَ زَعْمُهُمْ أَنَّهُمْ بَنَاتُهُ اور وہ نسب کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ ان کا وہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے، وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَزَوَّجَ مِنَ الْجِنِّ فَوَلَدَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةَ اور مشرکین یہاں تک کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنی سے شادی کی اور اس جنی نے ملائکہ فرشتوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ ایسا بھی وہ لوگ کہنے لگے، جنات سے اللہ تعالیٰ نے شادی کی، جنی بولیے یا جنات، جنات جنوں سے اللہ تعالیٰ نے جنوں سے شادی کی، جنات سے شادی کی، فولدت لہ الملائکہ جس کے نتیجے میں جو ہے ملائکہ پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک اس طرح مشرکین کہتے تھے، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اب اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً جنات کو یعنی ملائکہ کو اس بات کا علم ہے کہ بے شک یہ ایسا بولنے والے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بولنے والے یہ کفار و مشرکین ضرور ان کو جہنم میں حاضر کیا جائے گا، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ بے شک یہ لوگ، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْمَلَائِكَةُ ملائکہ یقیناً یہ بات جانتے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا هَذَا الْقَوْلَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی ہے اور اس جرأت و جسارت و بے باکی کا مظاہرہ جنہوں نے کیا ہے، لَمُحْضَرُونَ فِي النَّارِ ضرور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ضرور جہنم میں ان کو حاضر کیا جائے گا، سبحان اللہ عما یصفون اللہ فرماتا ہے پاک ہے اللہ کی ذات ان تمام
عیوب سے جس کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جن چیزوں کو جوڑتے ہیں اور جن چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بیان کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو یہ باتیں گھڑ رہے ہیں، جھوٹی باتیں، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ یصفون وصف یصف بیان کرنا۔ نزہ نفسہ عن الولد وصاحبتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا، منزہ مبرہ قرار دیا اولاد سے بھی، وصاحبتی اور بیوی سے بھی۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو مخلص، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خالص فرما لیا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کیے جانے سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اوپر آیا تھا کہ سب کو وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، بے شک سب حاضر کر دیے جائیں گے، تو اس سے مستثنا منقطع ہے یہ، کیونکہ مومن بندے اس میں داخل بھی نہیں تھے، تو مستثنا منہو کی جنس سے نہ ہو تو اس کو مستثنا منقطع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استثناء کر رہا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو مخلصین ہیں وہ ان کی حفاظت ہوگی۔ استثناء منقطع من المحضرین، محضرین سے ان کا استثناء کیا گیا ہے۔ معنی ہو ولیکن المخلصین ناجون من النار، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مخلصین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جنہوں نے اپنے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے خالص کر لیا ہے، ناجون من النار، وہ جہنم سے نجات پا جائیں گے۔ وسبحان اللہ اعتراض بین الاستثناء وبین ما وقع منہ ويجوز ان يقع الاستثناء من واو یصفون۔ اب فرماتے ہیں کہ اوپر آیت گزری، کیا آیت تھی کہ وَلَقَدْ عَلِمْ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور کفار و مشرکین نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان نسب کو مقرر کر دیا، نسب کا دعویٰ کر دیا، اور یقیناً فرشتے اس بات کو جانتے ہیں کہ بے شک یہ کفار و مشرکین کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس سے محضرون سے استثناء کیا جا رہا ہے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو مخلصین ہیں ان کو نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ دو آیتوں کے درمیان بیچ میں آیت آگئی سبحان اللہ عما یصفون، یہ جو آیت مبارکہ بیچ میں آگئی ہے، اس آیت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ معترضہ، جملے معترضہ ہے، بین الاستثناء، استثناء کے درمیان، و بین ما وقع منہ، جس سے استثناء ہوا اس کے درمیان، مستثنى منہ کے درمیان، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یہ مستثنى منہ ہے، اور الا عباد اللہ المخلصین یہ مستثنیٰ ہے۔ مستثنى منہ کے درمیان یہ جو بیچ میں جو اعتراض، یہ جو چیز حائل ہوئی ہے سبحان اللہ عما یصفون، یہ بیچ میں جو لاحق، یعنی جو معترضہ کی شکل میں بیچ میں یہ جو آیت مبارکہ آئی ہے، یہ جملے معترضہ ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ الْإِسْتِثْنَاءُ مِنْ وَاوِ يَصِفُونَ، یا پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس کو جملے معترضہ نہ بنایا جائے تو اور ایک بھی ترکیب ہو سکتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات ان تمام چیزوں سے جس کو وہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں وہ بیان نہیں کرتے ہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ تو یصفون میں جو واو جمع، واو ضمیر ہے، اس واو ضمیر سے جو ہے عباد اللہ المخلصین کا استثناء کیا جا رہا ہے۔ وہ یجوز اور جائز ہے ان یقع الاستثناء، کہ استثناء واقع ہو من واو یصفون، یصفون میں جو واو ضمیر ہے اس سے، ای یصفہ ہؤلاء بذالک، یعنی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسے چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیوی ہے اور اللہ کو بیٹے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُخْلَصِينَ بُرَآءُ مِنْ أَنْ يَصِفُوهُ بِهِ، لیکن جو مخلص بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بری ہیں اس بات سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی چیزوں کو بیان کریں۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اے مکہ مکرمہ کے رہنے والوں، یا اہل مکہ وما تعبدون، تم اور تمہارے معبودین اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ومعبودیکم، اور تم جن کی عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اور وہ تمہارے سارے معبود سب اگر مل بھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو ہے تم گمراہی نہیں پھیلا سکتے ہو، تم اللہ کے متعلق لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، تمام لوگوں کو اللہ کی راہ سے تم ہٹا نہیں سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بے شک اے اہل مکہ تم اور تمہارے معبودین، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، مَا أَنْتُمْ تم نہیں ہو، تم سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف تم لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے،
बिमुदिल्लीन, तुम लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, इल्ला मन हुवा सालिल जहीम, मगर तुम उन लोगों को ही गुमराह कर सकते हो जिसके मुकद्दर में जहन्नम में जाना लिखा हुआ है। इल्ला मन हुवा सालिल जहीम, जो जहन्नम में जाएगा। बिकसरिल लामी, सालिल जहीम पढ़ा गया है। ऐ लस्तुम तुदिल्लून अहदन इल्ला अस्हाबन नारिल लदीना सबक़ फी इल्मिही अन्नहुम बिसूइ अअमालिहिम यस्तौजिबून अन यसिलूहा युक़ालु फतना फुलानुन अला फुलानिन इम्रअतहु कमा तक़ूलु अफ़सदहा अलैहि वक़ाल अल हसनु फ़इन्नकुम अय्युहल क़ाइलून बिहाज़ल क़ौलि वल्लज़ी तअबुदूनहु मिनल अस्नामि मा अंतुम अला इबादतिल औसानि बिमुदिल्लीन अहदन इल्ला मन क़द्दर अलैहि अन यस्लियल जहीमा औ अन यदखुलन नारा वक़ील मा अंतुम बिमुदिल्लीन इल्ला मन औजबतु अलैहि दलाला फ़िस्साबिक़ति वमा फ़ी मा अंतुम नाफ़ियतुन वमन फ़ी मौदिअन नस्बि बिफ़ातिनीना वक़रा अल हसनु सालुल जहीमी बिज़म्मिल लामी ववजहुहु अन यकून जमअन फ़हुज़िफ़तिन नूनु लिल इज़ाफ़ति वहुज़िफ़ल वावु लिल्तिक़ाइ साकिनैनि हिया वल लामु फ़िल जहीमी वमन मुवह्हदुल लफ़्ज़ि मजमूउल माना फ़हुमिला हुवा अला लफ़्ज़िही वस्सालूना अला मानाहु। इल्ला मन हुवा सालिल जहीम बिकसरिल लामी, तो फरमाते हैं कि सालिल जहीम, जो सालिन जो लफ्ज़ है ये लाम के कसरे के साथ है, ठीक है। सला यसली से है ये, और सला यसली से इसमें फ़ाइल का सिगा सालिन है, सालिल जहीम। ऐ लस्तुम तुदिल्लूना अहदन, यानी अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाना चाहता है कि तुम किसी को भी गुमराह नहीं कर सकते, इल्ला अस्हाबन नार, मगर उन्हीं लोगों को गुमराह कर सकते हो जो दोज़खी हैं। अल्लज़ीना सबक़ फ़ी इल्मिही अन्नहुम बिसूइ अअमालिहिम यस्तौजिबून अन यसिलूहा, यानी उन्हीं दोज़खियों को तुम गुमराह कर सकते हो जिनके बारे में अल्लाह के इल्म में ये गुज़र चुका है, जिनके बारे में अल्लाह के इल्म में ये गुज़र चुका है कि वो अपने बुरे कामों की वजह से अपने ऊपर वो जहन्नम में जाने को वाजिब कर लेंगे। अपनी बदआमालियों के सबब जो लोग दोज़ख में जाना अपने ऊपर वाजिब कर चुके, अपने ऊपर उन्होंने खुद लाजिम कर लिया कि अपने बदआमालियों की वजह से वो दोज़ख में जाएंगे, ऐसे लोगों को ही तुम गुमराह कर सकते हो। युक़ालु, अब अल्लामा नसफ़ी फरमाते हैं कि फ़ातिनीन का लफ्ज़ आया है, तो फ़ातिनीन के लुग़वी माना बयान कर रहे हैं। फ़तना फ़ुलानुन अला फ़ुलानिन इम्रअतहु, कहा जाता है कि फ़ुलां ने फ़ुलां के ख़िलाफ़ उसकी बीवी को भड़का दिया, उसकी बीवी को उसका जहन ख़राब कर दिया, फितने में डाल दिया। कमा तक़ूलु अफ़सदहा अलैहि, इसका मतलब होता है कि उसने उसकी बीवी को उसके बारे में जो है गुमराह कर दिया, बीवी को गुमराह कर दिया, बीवी को जाके ये वो शौहर के बारे में कुछ बोल दिया, उस वक्त कहा जाता है फ़तना। वक़ाल अल हसनु, हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फ़इन्नकुम अय्युहल क़ाइलून बिहाज़ल क़ौली वल्लज़ी तअबुदूनहु मिनल अस्नामी, बेशक ऐ ये बात बोलने वालों, अल्लाह को बेटियां हैं, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, ये बोलने वालों, और जो तुम्हारे माबूद हैं वो जिसकी तुम इबादत करते हो बुतों में से, मा अंतुम अला इबादतिल औसानी बिमुदिल्लिन अहदन, तुम तो इबादत कर रहे हो बुतों की, लेकिन बुतों की इबादतों के बारे में तुम किसी को गुमराह नहीं कर सकते, इल्ला मन, मगर उसी आदमी को गुमराह कर सकते हो, क़द्दरा अलैहि अन यस्लियल जहीमा, मानतुम अला इबादतिल औसानी बिमुदिल्लिन अहदन इल्ला मन क़द्दर अलैहि अन यस्लियल जहीमा ऐ यदखुलन नारा, यानी अल्लाह ताला ये फरमाना चाहता है कि हज़रत हसन बसरी फरमा रहे हैं कि तुम बुतों की इबादत पे किसी को गुमराह नहीं कर सकते, मगर उसी को गुमराह कर सकते हो जिसके बारे में, जिसके मुक़द्दर में अल्लाह ताला ने ये लिखा है कि वो जहन्नम में दाखिल होगा, ऐ यदखुलन नारा। वक़ीला मा अंतुम बिमुदिल्लीना इल्ला मन औजबतु अलैहि दलाला फ़ी साबिक़ती, क्या ये भी तर्जमा किया जा सकता है कि तुम गुमराह नहीं कर सकते मगर उसी को औजबतु अलैहि दलाला फ़ी साबिक़ती, साबिक़ में मैंने जिसके ऊपर जलाल को साबित कर दिया है, वाजिब कर दिया है, गुमराही को मैंने जिसके मुक़द्दर में लिख दिया है, वाजिब कर दिया है, तुम उसी को गुमराह कर सकते हो। वमा फ़ी मा अंतुम नाफ़ियतुन, फरमाते हैं कि जो माँ है मा अंतुम में ये नाफिया है, और इल्ला मन हुआ सालिल जहीम में जो मन है
فی موضع نصبی، یہ حالت نصبی میں ہے، بفاتنین، فاتنین کی وجہ سے، یعنی فاتنین جو ہے کیا کہا گیا، ما انتم علیہ بفاتنین، اللہ تعالیٰ کے خلاف تم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے ہو، اللہ کے بارے میں، اللہ کے متعلق تم گمراہ نہیں کر سکتے ہو، مگر اس کو گمراہ کر سکتے ہو جو جہنم میں جائے گا، جس کے نصیب میں جہنم میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو من جو ہے حالت نصبی میں ہوگا فاتنین کا مفعول بھی بننے کی وجہ سے، یعنی اس کو تم گمراہ کرو گے جو جہنم میں جائے گا۔ وقرأ الحسن، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الا من ہوا صال الجحیم میں جو لام کو زیر سے پڑھا گیا ہے اس کو حضرت حسن بصری نے صال الجحیم پڑھا ہے، صال الجحیم بضم اللام، لام کے ضمے کے ساتھ۔ تو اس کی توجیہ کیا ہوگی، ووجہہ، تو اس کی توجیہ یہ ہے ان یکون جمعا، کہ صال الجحیم میں جو ہے صالو یہ جمع ہو، فحذفت النون للاضافت، تو جمع کیا ہے صالونا، اور آپ جانتے ہیں کہ اضافت کے وقت جو ہے تثنیہ اور جمع کا نون ساقط ہو جاتا ہے، فحذفت النون للاضافت، اضافت کی وجہ سے نون حذف کر دیا گیا، وحذف الواو لالتقاء الساکنین، اور واو کو بھی حذف کر دیا گیا ساکنین کے ملنے کی وجہ سے۔ ساکنین کہاں پہ ہے، الجحیم میں لام ساکن ہے، صال الجحیم، ایک تو واو ساکن تھا پھر لام ساکن تھا، اس کے بعد جیم کے اوپر زبر ہے، صال الجحیم، تو صالونا تھا، نون کو گرا دیا گیا، پھر واو بچ گیا، تو واو بھی ساکن ہے، پھر اس کے بعد جو الجحیم پہ جو لام ہے وہ بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ ہیا واللام فی الجحیم، ایک تو واو ساکن ہے اور جحیم میں جو لام ہے وہ بھی ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا دیا گیا، تو صال الجحیم ہو گیا۔ مگر وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے انہی کو تم گمراہ کر سکتے ہو۔ اور یہ جو من ہے، من کے بارے میں علامہ نصفی فرماتے ہیں موحد اللفظ مجموع المعنی، من جو ہے لفظ کے اعتبار سے واحد ہے اور معنی کے اعتبار سے جمع ہے۔ فحمل ہوا علی لفظہ، تو جو ہوا لایا گیا ہے یہ من کے لفظ کے اعتبار سے لایا گیا ہے، اور جب سالونا جو بولا جا رہا ہے، سال الجحیم کو جب ضمے کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ جمع ہوگا، تو سالونا جو لایا گیا ہے پھر وہ اس کے معنی کے اعتبار سے لایا گیا، الا من ہوا صال الجحیم۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالو پڑھا، سالو جب پڑھیں گے تو اس کو جمع ماننا ہوگا، تو جمع جب مانیں گے تو پھر من ہوا آیا ہے اس سے پہلے، تو علامہ نصفی اس کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں الا من ہوا صال الجحیم، یہاں پہ جو ہوا بولا گیا وہ من کے لفظ کے اعتبار کرتے ہوئے، اور جو سالو جو جمع کا صیغہ لایا گیا وہ من کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ لفظ من لفظ کے اعتبار سے یہ واحد ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے یہ جمع ہے۔ وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر ہر ایک کا ایک مخصوص مقام ہے، فی العبادت لا یتجاوزہ، یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے عبادت میں جو وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فحذف الموصوف واقیمت الصفۃ مقامہ، یہاں پہ موصوف کو حذف کر دیا گیا اور صفت کو موصوف کے قائم مقام کر دیا گیا۔ موصوف کیا ہے، احد، ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کا ایک معین مقام ہے، ہر فرشتے کا ایک معین مقام ہے، وہ اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صف بستہ رہتے ہیں، نَصُفُّ أَقْدَامَنَا فِي الصَّلَاةِ، ہم نماز میں اپنے قدموں کو بچھائے ہوئے صف بستہ کیے ہوئے رہتے ہیں، او نصف حول العرش داعین للمؤمنین، یا ہم عرش کے اطراف صف بنائے ہوئے ہیں، داعین للمؤمنین، مومنین کے لیے ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی ضرور تسبیح بیان کرنے والوں میں سے ہیں، منزہون، اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے ہیں، اب المصلون، یا ہم نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں۔ والوجہ ان یکون ھذا وما قبلہ من قولہ سبحان اللہ عما یصفون من کلام الملائکہ حتی یتصل بذکرہم فی قولہ ولقد علمت الجنة کانہ قیل ولقد علم الملائکۃ وشہدوا ان المشرکین مفترون علیہم فی مناسبت رب العزہ وقالوا سبحان اللہ۔ اب علامہ نصفی فرماتے ہیں والوجہ، زیادہ بہتر یہ ہے ان یکون ھذا وما قبلہ، کہ یہ آیتیں اور اس سے پہلے کی آیتیں کہاں سے، من قولہ سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یصفون سے لے کر یہ ساری آیتیں من کلام الملائکہ، یہ فرشتوں کے کلام سے ہو، حتی یتصل بذکرہم فی قولہ، یہاں تک کہ جڑ جائے ان کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، یعنی وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرمایا گیا وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ کو اس بات کا علم ہو گیا، وَشَہِدُوا، اور انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی، ان المشرکین مفترون علیہم، کہ مشرکین ملائکہ پہ اس بات کو گھڑ رہے ہیں، فی مناسبت رب العزہ،
رب العزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے کی مناسبت میں اللہ کی طرف جو نسبت دے رہے ہیں، نسب کی جو بات کر رہے ہیں رب العزت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو نسب کی بات کر رہے ہیں، اس بارے میں مشرکین ان کے اوپر جھوٹی باتیں گھڑ رہے ہیں۔ ملائکہ کو اس کا علم بھی ہے، ملائکہ نے اس بات کی گواہی بھی دی ہے۔ وقالوا، اور ملائکہ نے یہ کہا ہے، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ مشرکین بیان کر رہے ہیں۔ پھر یہاں سے ایک مطلب عبارت آپ سماعت کریں، فنزہوہ عن ذلک واستثنوا عباد اللہ المخلصین وبرؤوهم منه وقالوا للكفرة وآلهتكم لا تقدرون انتم وآلهتكم لا تقدرون ان تفتنوا على الله احدا من خلقه، لا تقدرون پڑھیے اس کو، لا تقدرون ان تفتنوا على الله احدا من خلقه وتضلوه الا من كان من اهل النار وكيف نكون مناسبين لرب العزة وما نحن الا عبيد اذلاء بين يديه لكل منا مقام معلوم من الطاعة لا يستطيع ان يزل عنه ظفرا خشوعا لعظمته ونحن صافون اقدامنا لعبادته مسبحين ممجدين كما يجب على العباد لربهم وقيل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وما من المسلمين أحد إلا له المقام معلوم يوم القيامة على قدر عمله من قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ثم ذكر أعمالهم وأنهم الذين يصطفون في الصلاة ويسبحون الله وينزهونه عما لا يجوز عليه۔ تو فرشتوں کے بارے میں اگر کہا جائے کہ فرشتوں کا کلام ہے تو گویا کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ فنزہوہ عن ذالک، فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منزہ قرار دیا یہ تمام چیزوں سے، واستثنوا عباد اللہ المخلصین، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں ان کا استثناء کیا کہ جو مشرکین ہیں وہ تو جہنم میں داخل کیے جائیں گے، لیکن اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بچائے گا، ان کو جہنم سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ وبرؤوہم منہ، اور انہوں نے مخلصین بندوں کی ان چیزوں سے ان کی برات ظاہر کی کہ مخلصین جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں۔ وقالوا للکفرۃ، اور فرشتوں نے کافروں سے کہا اور ان سے ان کے وآلہت اور ان کے معبودوں سے کہا کہ اے کافروں، وآلہتکم، اور تمہارے معبود، لا تقدرون ان تفتنوا، تمہارے اندر اتنی قدرت طاقت نہیں ہے کہ تم فتنے میں ڈالو، گمراہ کرو، علی اللہ، اللہ کے خلاف، احدن، کسی کو بھی، من خلقہ، اس کی مخلوق میں سے، وتضلوہ، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف گمراہ نہیں کر سکتے ہو، الا من کان من اہل النار، مگر جو جہنمیوں میں سے ہو، جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جہنم لکھ دیا ہو وہی گمراہ ہوگا۔ وکیف نکون مناسبین لرب العزہ، اور گویا کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں ہم کیسے مناسبت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کیسے ہمارا نسب کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا، وما نحن، ہم کیسے اللہ کا نسب بن جائیں گے اور ہماری نسبت اللہ کے ساتھ کیسے ہوگی بیٹیوں کے حوالے سے، وما نحن الا عبید اذلاء، جبکہ ہم ذلیل و خوار، عاجز و انکساری والے اللہ کے بندے ہیں، بین یدیہ، اس کے سامنے ہم ذلیل و خوار ہیں، لکل منا مقام معلوم من الطاعۃ، ہم میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص مقام ہے اطاعت کا، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، لا یستطیع ان یذل عنہ ظفرا، ناخن کے برابر بھی وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے، خشوعا لعظمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرتے رہتے ہیں اس کی عظمت اور جلال کے سامنے، خشوع و خضوع کرتے رہتے ہیں، ونحن صافون اقدامنا لعبادتہ، ہم اپنے اقدام کو بچھائے ہوئے ہیں، صف میں کھڑا کیے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، مسبحین، اس حال میں کہ ہم اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ممجدین، اس کی بزرگی بیان کر رہے ہیں، کما یجب علی العباد لربہم، جس طرح کے بندوں پر اپنے رب کے لیے واجب بھی ہے کہ وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی تمجید بیان کریں اور اس کے بارگاہ میں صف بستہ کھڑے ہو کر اس کی عبادت اور اطاعت کریں۔ تو فرشتوں کا کلام بھی ہو سکتا ہے، وقیل، اور ایک تفسیر بھی کی گئی، ہوا من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یعنی وما من المسلمین احد الا له المقام معلوم یوم القیامت علی قدر عملہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی نہیں ہے مگر ہر ایک کا مقام معین ہوگا قیامت کے دن اس کے عمل کے مطابق۔ من قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے حبیب، ان قریب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ ثم ذکر اعمالہم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعمال کا تذکرہ کیا کہ مومنین کے کیا اعمال ہے، کہ مومنین وہ ہیں، انہم ہم الذین، کہ وہ ہیں جو یصطفون فی الصلاۃ، نماز میں صف بستہ رہتے ہیں، ویسبحون اللہ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں،
وَيُنَزِّهُونَهُ، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، عَمَّا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ، ان تمام چیزوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے اور اللہ کے لیے بولنا اس جائز نہیں ہے۔ تو یہ آیات بینات ہوئے، تقریباً الحمدللہ 166 آیات بینات تک ہمارا درس ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 167 سے آئندہ نشست میں درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا جو تفسیر کا درس ہم نے دیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کریم کے معانی، مفاہم، مطالب ہم سب طلباء کے دلوں پر اس کو کھول دے اور قرآن کریم کے پیغام پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔